لوگوں نے سمجھا تھا کہ اے آئی صرف ایک مددگار ہوگا، خاموشی سے پیچھے کام کرنے والا ایک ٹول، لیکن اب یہ قانون، کاپی رائٹ اور ذمہ داری جیسے بنیادی سوالات کو چیلنج کر رہا ہے۔ عام انسان سے لے کے ایک ادارے سے لے کے گورنمنٹ اور گورنمنٹ سے لے کے بھی جو ورلڈ گلوبل پاورز ہیں، یہ سب اس ٹائم پہ ابھی تک کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہے، اور ہمارے جیسے ممالک کے اندر تو اے آئی کی ریگولیشن پہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ صحیح۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کو سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ جو قوم ہے نا جو اس کو یوز کر رہی ہے اس کو باشعور نہیں کرنا چاہ رہے ہم۔ بہت شکریہ ملک وقاص سعید صاحب۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ایکسپرٹیز آئی ٹی میں ہے، اور یہ جو آج کل کی دنیا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا ایشو جو بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف قوانین ہیں، ایک طرف حکومتی ضابطے ہیں۔ آئے روز جو ٹیک کمپنیز ہیں وہ اپنے قوانین بدل دیتی ہیں، حکومتوں کے اپنے جو ضابطے ہیں وہ بدل دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس سینیریو کے اندر ایک عام انسان جو ہے وہ کیسے آگے بڑھے؟ ان کمپنیز کے جو اپنے رولز ریگولیشنز زاویے بار بار تبدیل کرنا، ڈائنامکلی تبدیل کرنا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ابھی تک ہم اس سچویشن سے نیویگیٹ کر رہے ہیں، ابھی تک ہمیں کسی حتمی چیز پہ نہیں پہنچے کہ یہ اے آئی کا جو ایک طوفان ہے یہ کب جا کے تھمے گا، یا کس پوائنٹ پہ جا کے یہ اتنا اسٹیبلائز ہوگا کہ ہم تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے کے ہم یہ سوچ سکیں گے کہ اچھا اب ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ آئے روز نومبر 2022 سے جب یہ کہانی شروع ہوئی ہے تو یہ اتنی تیزی سے اے آئی ٹولز آتے چلے گئے ہیں کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا، حکومتوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا، اداروں کو، اور بالکل نیچے ایک ویری فیبرک آف اور سوسائٹی، ایک عام فرد کو یہ سمجھنے کا موقع نہیں مل رہا کہ یہ ہماری لائف پہ کتنا کوئی اور اثر ڈالے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عام انسان سے لے کے ایک ادارے سے لے کے گورنمنٹ اور گورنمنٹ سے لے کے بھی جو ورلڈ گلوبل پاورز ہیں، یہ سب اس ٹائم پہ ابھی تک کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہے، ای یو نے ریگولیشن کی بات کی، بار بار چینجز آ رہی ہیں اس میں۔ اے آئی کا یو ایس کا اے آئی کا بل آیا، بار بار اس میں چینجز آ رہی ہیں، اور ہمارے جیسے ممالک کے اندر تو اے آئی کی ریگولیشن پہ بات ہی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک ایک اس کا حل اس کا یہ بنتا ہے کہ یہ جو حکومتیں ہیں، ایون انکلوڈنگ پاکستانی حکومت، کہ ہمیں اے آئی کی کمیٹی بنانی چاہیے، اور وہ کمیٹی بیٹھے اور اس کے اوپر سوچ بچار کر کے ابھی تک کی چیزوں کے حساب سے ہمارے انفراسٹرکچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے کمپلائنٹ پالیسیز ڈیزائن کی جائیں۔ لیکن آپ کی بات تو بڑی اہم ہے کہ حکومت ایک کمیٹی بنائے، اس پر بیٹھیں، لیکن جب کمیٹی بیٹھی ہو درمیان میں اتنی پھر نئی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں تو یہ مسئلہ تو ہے۔ لیکن آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے آئی جو ہے نا ہر طرف بڑھ رہا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن جو قوانین آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے، اور وہ قوانین مطلب ہے کہ وہ بالکل فرسودہ ہو جاتے ہیں، اور وہ فرسودہ ہونے میں اب صدیاں نہیں لگتی، ایسے ہی ہے، اب ان کو مہینے لگتے ہیں فرسودہ ہونے میں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس میدان کا جو جیتنے والا ہے نا وہی ہے جس کے پاس تیز ترین ٹیک ہے، اور وہ سمجھ ان ساری کہانیوں کو، تو وہی سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور تیز ترین ٹیک تب ہوگی جب آپ کے پیچھے اتنی اچھی ایک لیبر ہے، آپ کے پیچھے اتنی ایک اچھی ورک فورس ہے جو کہ اس ڈائنامکلی چینجنگ سچویشن کو فوری طور پہ اسیس کرے، اور فوری طور پہ حکومتیں ان کو ریسورسز پرووائڈ کر کے وہ اپنی ڈومیننس، اپنی نیشن اسٹیٹ کی ڈومیننس اس فیلڈ کے اندر اسٹیبلش کریں۔ لیکن المیہ ہمارے پاکستان کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اے آئی کیا ایک طوفان تو ہے، 2018 میں پریزیڈنشیل انیشیٹو فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آیا تھا، اب تک اے آئی کی گریجویٹس ہم نکال رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان میں برین ڈرین کو بھی اتنی ہی تعداد میں بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہاں پہ ہی ان کو اچھے مواقع پرووائڈ کریں، یہاں پہ ہی اچھی انڈسٹری لگائیں تاکہ وہ یہاں پہ رک کے اسٹیٹ کے ساتھ مل کے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نیشن کی ڈومیننس کو صرف اس ریجن میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی گلوبل پوزیشننگ کا ہم ایک تھریش ہولڈ میئر کریں، اور پھر اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، تو یہ تب پاسبل ہے۔ اچھا وقاص صاحب، یہ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے بیان کیا ہے، لیکن نوجوان جو پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو کیونکہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے بھی بڑا اچھا پیسہ کما سکتا ہے اور کما رہا تھا، لیکن جب آپ نے فائر وال لگا دی، جب آپ نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ایشو ہیں، جب کبھی نیٹ کام کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا، تو مجھے بتائیں اس کا تو سارا کام اور کلائنٹ بیس کام ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو وہ کیوں یہاں پر رہے پھر؟ یہ بھی اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد ہماری جن زی اور جن الفا پہ مشتمل ہے، تو ایک بہت بڑی ڈیوائڈ ابھی ریسنٹ ایک آرٹیکل پہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم تعلیمی اداروں میں جا کے ہم ان بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان بچوں کو وہ اعتماد دیں، وہ یقین دیں کہ مستقبل آپ ہیں اور آپ کو سنوارنا ہے ہم نے، اور ہمارے جو ڈفرینسز ہیں ان کو ہم مل بیٹھ کے حل کرتے ہیں، اور اس نیشن اسٹیٹ کے اندر
دشمن ہے نا, دشمن یہ نہیں دیکھتا آپ جن زی ہیں, آپ جن الفا ہیں, آپ بومر ہیں, آپ کیا ہیں, وہ آپ کو ایز اے نیشن سنگل اینٹی کے طور پہ دیکھتا ہے. اور اور آپ چاہے دنیا کے جس کونے میں مرضی چلے جائیں, آپ ہمیشہ امیگرینٹ ہی رہیں گے. اور امیگرینٹس کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ جو کہتی ہے کہ ہم فریڈم کو سب سے زیادہ ہم سے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے, وہ امیگرینٹس کے حوالے سے آئس اور اس طرح کے انیشیٹو میں جو چیزیں کر رہا ہے, ہمیں وہاں سے سمجھ لینا چاہیے کہ نیشن اسٹیٹ ہوتی ہے. ہم نے اپنے گھر کے مسئلے حل کرنے, تو میرے خیال ہے یہ ڈیوائڈ جو ہے نا مل بیٹھ کے حل ہو سکتی ہے اور آپس میں بات چیت کرنی چاہیے. اچھا لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نا, یہ جو اے آئی ہے, ٹیکنالوجی ہے, اس کی دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایک پروگرامنگ ہے اور ایک ڈیزائننگ ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پروگرامنگ میں, ڈیزائننگ میں, کیونکہ جو آپ کا کنزیومر ہے اس تک ایسا مواد پہنچا دیا جاتا ہے کہ جو براہ راست آپ کے نظریات پر, آپ کے خیالات پر, آپ کے ووٹنگ سسٹم پر, آپ کی پالیٹکس پر ہر حوالے سے اثر کر رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو پھر ذمہ داری ہم کس کے کھاتے میں ڈالیں؟ اب یہاں پہ ریگولیشن کی بات آتی ہے. صحیح. کہ کوئی بھی پرسن انٹرنیٹ کے اوپر فریڈم کو مینیپولیٹ کر کے, ایکسپلوئٹ کر کے, وہ ہمارے بچوں کو ان کے سائیکوگرافکس کو ڈیزائن کر کے ان کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے اوپر اس بچے کو کلیئرٹی دینا, اس کی کاؤنسلنگ کرنا, یہ کہاں ڈیٹیکٹ ہوگا یہ معاملہ اور کیسے اس کو پرسیو کیا جائے گا. تو اس میں ہمارے پاس ادارے موجود ہیں, ہمارے پاس FIA موجود ہے, ہمارے پاس یہ PTA کا ادارہ پورا موجود ہے, لیکن ان اداروں کی جورسڈکشن, ان کو امپاور کرنا اور اس کے ساتھ ہماری انڈسٹری کا کولیبریشن, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر اکیڈیمیا کو ساتھ لنکڈ کرنا, پیرنٹس, ہمارے سوشل فیبرک کو ساتھ لنک کرنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں ہم ان چیزوں کو کبھی روک نہیں سکتے, ہم کبھی بھی ان چیزوں کو سٹاپ نہیں لگا سکتے, لیکن اس کے جو ریپرکشنز ہیں ان کو منیمائز کرنے کے لیے ہم میئرز لے سکتے ہیں. صحیح. اچھا وقاص صاحب, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے نا, کہ مثال کے طور پر یہ جو ہم بات کریں رسپانسبلٹی کی, اور جو غلطی آپ سے ہو جاتی ہے کہ AI نے مثال کے طور پر ایک کوڈ لکھا ہے نا, اچھا اس کوڈ میں کوئی خامی تھی یا کوئی ہلکا پھلکا پرابلم, لیکن ہیکرز نے کیا کیا کہ لوگوں کی جتنی پرائیویسی تھی وہ ساری کی ساری وہاں سے اس نے چوری کر لی. اب یہاں پر وہ جو آپ کے ریگولیشن والی بات ہے کہ قصوروار پھر ہم کسے ٹھہرائیں گے, جو اسے استعمال کرتا ہے, کمپنی کو, کاروبار کو, یا اونر کو؟ سر میں سمجھتا ہوں AI خود قصوروار ہے. تو وہاں پر خود قصوروار ہے, AI خود قصوروار ہے. گریبان کس کا پکڑیں؟ یہی پرابلم ہے. AI خود جس چیز ڈیٹا کے اوپر ٹرین ہوئی ہے نا, وہ ڈیٹا اس کے انٹلیکچوئل رائٹس ان اونرز کے پاس تھے. یعنی وارنر بروس, سونی, اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیوں نے AIs کے اوپر باقاعدہ طور پہ لا سوٹس ان کو فائل کیے ہیں کہ آپ نے ہماری اجازت کے بغیر ہمارا ڈیٹا یوز کیا ہے. ہاں صحیح, بالکل. تو جتنے بھی آرٹسٹ ہیں, جو بھی میوزیشینز ہیں, جو بھی لوگ ہیں, ان کا ڈیٹا, ایون کے آتھرز ہیں. اب ایک آتھر نے ایک بک لکھی ہے, آپ اس بک کے انٹلیکچوئل رائٹس بائی کیے بغیر اس کے اوپر اپنا AI ٹرین کر رہے ہیں. سو یہاں پہ ہم گربان کس کا پکڑیں؟ اب وہ کمپنیاں جو ہے ان کے پاس اتنا وافر پیسہ ہوتا ہے کہ وہ لا سوٹس کی فی پے کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹک ٹاک ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. بائی ڈانس ٹک ٹاک کی کمپنی ہے, $82 ملین کا لا سوٹ ان کے اوپر ہوا کہ انہوں نے, ابھی ریسنٹ کی بات ہے, کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کے یوزرز کا بایو میٹرک ڈیٹا اینڈ بایو فیشل ڈیٹا وہ مینیپولیٹ کیا. وی ڈونٹ ایون نو اباؤٹ اٹ. تو یہ کمپنیز جو ہیں یہ باقاعدہ ہمارے ڈیٹا کے اوپر ہی ٹرین ہوتی ہیں, لیکن یہ گورنمنٹس بیسیکلی اتنی الٹریٹ ہیں جو ہمارے, ایون کہ آپ US کی کانگریس میں بیٹھ کے بھی ان لوگوں کی سپیچز دیکھیں گے جو مارک زکربرگ اور ٹک ٹاک کے CEO کے ساتھ تھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو کاؤنسلرز ہیں یا وہ جو کانگریس مین ہیں, ان کے کتنے نیو قسم کے کوسچنز ہیں. ہاں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ہاں جی, اور ہمارے ہاں تو ہمیں انٹرپرینیورشپ کا لفظ بولنا نہیں آتا ہماری اسمبلیوں میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ وہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کو بھی, ہماری اکیڈیمیا کو بھی اور ہماری انڈسٹری کو آپس میں برج کریں, تاکہ یہ ایک دوسرے کو ٹرین کریں, ایک کولیبریشن میں آئیں, تاکہ ہم پھر گراس روٹ لیول پہ اپنی پبلک کو سرو کر سکیں. اچھا, یہ وقاص سے بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے کہ جو امریکہ کی جو کانگریس ہے وہاں پہ جب لوگ بیٹھتے ہیں تو سوال کرنے والوں کو نہیں پتہ اور جواب دینے والوں کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیسے ان کو نا وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ سپر پاور امریکہ نہیں, سپر پاور ٹیک کمپنیز کے جو اونر ہیں وہ ہیں, کیونکہ جو ٹیک کمپنی کا اونر ہے اس کو پتہ ہے کہ دیکھیں نا, وہ ان کی سب سے بڑے معتبر ترین ادارے میں بیٹھ کر اگر ان کو گولیاں کرا رہے ہیں پاکستانی اسٹائل میں اگر ہم بات کریں, تو پھر یہ تو بڑی ایک امپورٹنٹ چیز بن جائے گی. لیکن یہاں پر یہ ہے نا کہ ایک انسان محنت کرتا ہے, کتاب لکھتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, ڈیٹا سارا بناتا ہے, اور آپ نے جس کی طرف مینشن بھی کیا کہ
آپ کی ساری کتاب اے آئی والے اٹھاتے ہیں, اٹھا کے اس کو وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں جو محنت کا قانون ہے اب یہ کہاں پر کھڑا ہے, اس پر ہم کیسے بات کریں؟ محنت کا قانون اس ٹائم گرے ایریا میں ہے. میں پوری زندگی میں نے وقف کر دی ایک اسکل سیکھنے میں, صحیح, تقریر کرنے کے فن میں, لکھنے کے فن میں, اور میرے طلباء جو ہیں وہ مجھ سے آ کے سالہ سال لگا کے وہ علم حاصل کرتے ہیں. لیکن اب میں اے آئی کو کمانڈ دیتا ہوں اور اسے کہتا ہوں ملک وقاص سعید کے سٹائل میں مجھے یہ چیز لکھ کے دو. ہاں, پورے کا پورا آرٹیکل لکھ کے دے دیتے ہیں, پورا آرٹیکل ملک وقاص سعید کے سٹائل میں وہ لکھ دیا جاتا ہے. صحیح. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے ایک شروع سے ایک قانون بنایا تھا کہ جس پرسن نے ڈیبٹ کارڈ ایجاد کیے تھے, آج ہونے والی ہر ٹرانزیکشن کا کچھ سینٹس اس پرسن کو جاتے ہیں. اچھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی کو بھی یہ ریگولیشن کرنی چاہیے کہ اگر آپ کا ڈیٹا کسی والے سے ٹرین ہو رہا ہے, کہیں سے بھی کوئی بھی اس کی اپلیکیشن انڈسٹری کے اندر ہو رہی ہے, تو آپ اس کے انٹلیکچوئل رائٹس کو لازمی ایکنالج کریں اس اوریجنل آتھر کو, جو کہ نہیں کیے جا رہے. نہیں, نہ اس کا نام آ رہا ہے اور نہ ہی اس کو پیسہ جا رہا ہے. نہ ہی اس کو پیسہ جا رہا ہے. ہاں, تو یعنی محنت بالکل اس کی بالکل فارغ ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کل کو ہم اے آئی کے اوپر اس قدر منحصر ہو گئے, جو کہ ہو چکے ہیں, ہمارے بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ متاثر ہے, وٹ ایف کے اس اے آئی کا سوئچ کسی نے نکال دیا, وٹ ایف کے اس اے آئی کو جو افکار فیڈ کیے گئے ہیں وہ کل کو ہماری نیشنل انٹرسٹ سے مخالف ہوں. اچھا, یہ وقاص صاحب آپ یہ بات کر رہے تھے, جب میں پڑھ رہا تھا نا کہ آپ سے میں نے بات کرنی ہے ذرا, تو میرے ذہن کے اندر نا ایک روایت آ گئی, اور وہ یہ تھا کہ آخری وقت آئے گا کہ جب کتابوں سے حروف اٹھا دیے جائیں گے. جی جی. اچھا, میں سوچ رہا تھا کتابوں سے حروف کیسے اٹھیں گے, مجھے اب سمجھ آنا شروع ہوئی جب کئی بار میری فیس بک کا 10 سال پرانا جو اکاؤنٹ تھا نا انہوں نے اڑا دیا. میں نے کہا یار میرے تو ساری کہانیاں اڑ گئیں, میرا سارا ڈیٹا اڑ گیا. تو یہ ڈیٹا اس طرح بھی اڑ سکتا ہے. بالکل. شاید ذہن انسانی کسی خاص وقت میں اس چیز کو اس طرح نہ سمجھ پا رہا ہو, تو ابھی آ کے ان چیزوں کو جو سمجھ ہے اس کی آ رہی ہو. اچھا, ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی نا سیکنڈز کے اندر, اور جو سینکڑوں لائنز ہوتی ہیں نا ان کا جو ایک کوڈ ہے وہ لکھ کے دے دیتا ہے. اچھا, انسان کے لیے کیا یہ پاسبل ہے کہ ان ساری چیزوں کو چیک کر سکے؟ نہیں, انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے, بلکہ انسان اس طرف جا رہا ہے کہ مجھے کوئی سافٹ ویئر بنانا ہے, مجھے کوئی الگوریتم بنانا ہے, مجھے کوئی تصویر بنانی ہے, مجھے کوئی ویڈیو بنانی ہے, ایون کہ مجھے 2-3 گھنٹے کی فلم بنانی ہے, وہ انسٹنٹینیسلی وہ جنریٹ ہو جائے اور اس پہ کسی انسان کا کوئی مداخلت اس کے اندر نہ ہو. انسان اس طرف جا رہا ہے, اور جب یہ ارتقاء اس طرف جائے گا کہ ہیومن انٹرونشن اس میں سے مائنس کر دی جائے گی, تو انسانیت کا جو سب سے بڑا ایک عنصر ہے نا وہ اس کی ایمپتھی ہے, اس کی ہمدردی ہے, اس کی اخلاقیات ہیں. اور اے آئی کے اندر یہ ایتھیکل اے آئیز کے اندر ابھی تک ریسرچ جاری ہے, اور جتنے انسنسرڈ اے آئیز چل رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم انسان ہیں نا, ہم ایکسٹریمز کی طرف جانا پسند کرتے ہیں. تو ہم اے آئیز بھی ایسے بنائیں گے کہ جو انسنسرڈ ہوں گے, جس میں اخلاقیات, ایتھکس اور ان چیزوں کی کوئی اس کے اندر مداخلت نہیں ہوگی. تو یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ اے آئیز اس طریقے سے بے لگام ہیں, اور وہ اس کی لگام آپ ڈال نہیں سکتے, لیکن اس کے جو یوزرز ہیں ان کو آپ ایٹ لیسٹ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اے آئی کو اچھے طریقے سے یوز کیسے کرنا ہے. اچھا وقاص صاحب, یہ جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے 2-3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا, اب مجھے یاد نہیں کہ ناروے کی اسمبلی کا پتہ نہیں کہاں کا ہے, وہ خاتون پارلیمنٹیرین ہے, تو وہ اس طرح کاغذ پکڑ کے نا چیخ رہی ہیں, کہہ رہی ہیں یہ میری اوریجنل پکچر ہے. گراک سے اس پکچر کو نیوڈ کر دیا گیا, اور آج کل ڈسکشن بھی اسی کو زیادہ چل رہی ہے, اور وہ اس نے کہا ہے جی کہ ہم آئندہ کسی کی پکچر کو نیوڈ نہیں کریں گے. یعنی ایک ایسا انسنسرڈ, اور کیا کہیں گے کہ بغیر اس کے ہتھیار ہے کہ جو کسی کی بھی زندگیوں کو تباہ کر سکتا ہے. بالکل. اور وہ ویڈیوز آ رہی ہیں, آپ پوری کی پوری فیک ویڈیوز میں لوگوں کے ساتھ ایسے اعمال ان سے نسبت کر دیتے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر ایک بچی کی ویڈیو آئی, وہ خودکشی کر رہی تھی, تو وہ اس کے ماں باپ کو کسی نے سمجھایا کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے, اس طرح ہوتی ہے, پھر وہ کر کے بھی دکھایا, تب ان کو سمجھ آئی کہ ہاں یہ تو غلط ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. ہاں جی. تو اس پہ تو آپ دیکھیں کہ ایلون مسک, اس طرح کے بڑے بڑے نام, اس طرح کے بڑے بڑے لوگ, اتنے بڑے بڑے کارپوریٹس, ان کو کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ ان کو کون اس چیز پہ کمپلائی کروا سکتا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا ہے؟ تو یہاں پہ بیسیکلی مونوپلی ہے بہت سارے لوگوں کی, اور بہت سارے کارپوریٹس, اور حکومتیں اور ادارے وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیک چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو اویئرنیس دینی چاہیے. اب یہ کام گورنمنٹ کا ہے, یہ کام انڈسٹری اکیڈیمیا کا ہے کہ ہم جا کے لوگوں کو بتائیں. ہمارے پاس الحمدللہ مساجد, مدارس, چرچز,
اور اس طرح کا ایک پورا سسٹم موجود ہے, مندر ہر جگہ موجود ہیں جہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں. ہم بڑے آرام سے کوئی اویئرنیس کیمپینز یہاں پہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اگر حکومت اس چیز کی طرف توجہ دے, اور اس میں ہم جیسے آئی کے جو لوگ ہیں ہم اس میں انٹیگریٹ کریں, تو ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ اس کے کیا کیا خرافات ہیں اس ٹیکنالوجی کی, تاکہ لوگ تیار رہیں. اور عموماً آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں عدم برداشت کا مسئلہ بہت زیادہ بہت بڑھ گیا. تو اگر کسی ایک مذہبی اسکالر کی یا سیاسی ایک کارکن کی یا سیاسی رہنما کی یا سماجی رہنما کی کوئی ایسی اے آئی مینیپولیٹڈ ویڈیو آتی ہے, تو کیا ہمارا ایک عام فرد اس کو ڈسٹنگوش کر سکتا ہے کہ یہ اے آئی ہے یا اے آئی نہیں؟ بالکل نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے جو کہ اٹ از ریڈی ٹو ایکسپلوڈ. صحیح. اور یہ دیکھیں بہت بڑا نقصان جو ہے اس کے ذریعے ہمارے سامنے آ بھی رہا ہے. اچھا, لیکن یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو ٹریننگ کے حوالے سے بات کی کہ جو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ہے, اگرچہ کہ یہ اپنی افادیت بھی اب کھو رہا ہے, کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں اب ٹی وی پر خبریں نہیں سنتے, ان کے پاس موبائل کی فیڈ میں ٹویٹر پر ایکس پہ اور وہاں پر خبریں آ رہی ہیں, تو ان کا مین سورس انفارمیشن کا وہی ہے, اگرچہ کہ مین اسٹریم میڈیا ہی وہاں پر خبریں دے رہا ہے, لیکن انہوں نے پلیٹ فارم اپنے جتنے بھی ہیں وہ چینج کر دیں. لیکن اگر گورنمنٹ آف پاکستان اگر سنجیدگی کے ساتھ کوئی تھوڑا بہت قدم اٹھائے اور یہ کہے کہ پاکستان میں جو اے آئی کے میں اور یہ ٹیک کمپنیز کے ذریعے جو بڑی چینجز آ رہی ہیں, تو ہر صورت میں 1 گھنٹے کا شو آپ نے اپنے چینل پر کرنا ہے, کیونکہ پیمرا کے قانون کے اندر یہ بات لکھی ہوئی کہ 10% ٹائم آپ جو پبلک اویئرنیس ہے اس کے لیے آپ وقف کریں گے. تو یہ تو بالکل ان کو کرنا چاہیے, اور یہ سختی کے ساتھ عمل درآمد کرانا چاہیے کہ ہاں, اور اس کو مین یہ بھی نہیں کہ 3-4 بجے اس کو لگا دیں, یہ بالکل رات کو 8 بجے 9 بجے یہ ہونا چاہیے. ہفتے میں 1 دن کر لیں, لیکن یہ پروگرام ہر صورت میں ضرور ہونا چاہیے. اچھا, اس کے ساتھ ضروری چیزیں صرف ایک انسانی وجود ہی نہیں ہے, یہ ہمارے جو دفاع اور قومی سلامتی کے جو ایشوز ہیں وہ بھی ملک صاحب بڑی تیزی کے ساتھ جڑ رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دفاعی میدان میں نا تیز فیصلوں کے لیے اے آئی کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے. اچھا, وہاں پر بھی سوال سیم وہی پیدا ہو رہا ہے کہ اگر وہاں کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو آپ جائیں گے اٹھ کے مشین کو غصہ کریں گے, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے, اس کو کورٹ میں لے کر جائیں گے, پولیس اسے گرفتار کرے گی, وہاں کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز کافی ہے کہ ہبسورا کے نام سے دی گوسپل اے آئی کے نام سے ہبسورا کے نام سے دی گوسپل اے آئی کے نام سے اسرائیل کا ایک اے آئی سسٹم ہے جس کے اوپر باقاعدہ جس کو فیول کر رہے ہیں امیزون, مائکروسافٹ اور گوگل. ان کے تینوں کے سرورز اس کو فیول کر رہے ہیں, اور اگر آپ نیوز میں دیکھیں گے تو ان کے امپلائیز نے باقاعدہ طور پہ ان تینوں کمپنیز کے خلاف پروٹیسٹ بھی کیا اور ان امپلائیز کو نکالا بھی گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسا اے آئی سسٹم ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹ غزہ میں سب سے زیادہ تباہی بمباری ہوئی ہے اور وہاں پہ ایک پورا ملبے کا سما بنا ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہاں کا سیٹلائٹ ڈیٹا, سرویلنس ڈیٹا, کمیونیکیشن, ساری چیزوں کو انٹرسیپٹ کر کے اے آئی ڈیسیجن لیتا ہے کہ دس پرسن از ایفیلیٹڈ سم ہاؤ ود دس گروپ, اور وہ اے آئی آٹونومس ڈرونز کو کمانڈ پاس کرتا ہے ود آؤٹ اینی ہیومن انٹرونشن, اور وہ آٹونومس ڈرون اس 10 stories بلڈنگ کو جسٹ فار دا سیک آف 1 person وداؤٹ اکاؤنٹنگ فار اینی کولیٹرل وہ اس بلڈنگ کو جا کے منہدم کر دیتا ہے, آل ود آؤٹ اینی ہیومن انٹرونشن. تو یہ بیسیکلی اے آئی پاورڈ وارفیئر ہم نے پہلی دفعہ دنیا نے وٹنس کی ہے. تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بات بھی کی ہے, بہت ساری اسٹیٹس نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے, لیکن جب ہم اس سسٹم کو اور اس کے بنانے والوں کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا پائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اے آئی کے اندر ایمپتھی, اے آئی کو اگر ہم ایمپتھی فیلڈ نہیں کریں گے, اے آئی کو ہم کولیٹرل فیلڈ نہیں کریں گے, اے آئی کو انسانی ہمدردی فیلڈ نہیں کریں گے, اے آئی کو انسانیت فیلڈ نہیں کریں گے, وچ وی کین ناٹ, تو اے آئی ایک ایسی بے لگام چیز ہے کہ اس نے صرف اپنے بنانے والے کے جو سٹیکس ہیں اس کو دیکھنا ہے, اور اس نے آگے انسان کی جان کی اہمیت, جو کہ شاید ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ ایک کعبے کے منہدم کرنے سے بھی زیادہ ایک انسان کی جان کی قیمت ہے. یہ اے آئی کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا. صحیح. اور دوسری بات یہ نا کہ مثال کے طور پر اگر کچھ گروپس یہ والا کام کر بھی دیتے ہیں, لیکن جن کی بنیاد ہی فساد اور انتشار پر ہے, تو اسے آپ تو روک بھی نہیں سکتے, بالکل اسے سمجھا بھی نہیں سکتے, اویئر کس چیز کے بارے میں کریں گے, اس کو تو پتہ ہے کہ میں نے کرنا ہی یہی والا کام. ایسے تو سر ٹیکنالوجی اچھی بری اس کے بنانے والوں کے اوپر ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال اچھا برا ہو سکتا ہے. صحیح. لیکن ویسے ملک صاحب معاملہ بہت ہی پیچیدہ اور بڑا سینسٹیو ہوتا جا رہا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ چیزیں ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل کے گر رہی ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ہم کیسے سنبھالیں. اچھا, ایک اور چیز بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی ملک اے آئی کے ذریعے ہتھیار بناتا ہے, ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک ڈاکٹر الہان نیاز ہیں, تو لائبریری میں تو ان کا لیکچر تھا, انہوں نے کہا کہ 15 سال بعد سائنسدانوں کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی.
15 سال بعد آپ کو پروفیسرز کی اور بچوں کو اسکولوں میں لے کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. ابھی آپ نے سوشل میڈیا پر ایک بڑی وائرل ویڈیو ہے چترال کی ایک بچی کی جس نے 6 زبانیں سیکھی ہیں یوٹیوب کے ذریعے. تو اسکول میں اس نے کیا سیکھنا تھا؟ اس نے کہا اسکول میں میرا وقت ضائع ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ سیکھ رہی ہے. تو پازیٹیو پکچر بھی بہت زیادہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مستقبل کی دنیا میں وہ خود فیصلے کریں گی مشینیں, اور مشینیں ہمیں بتائیں گی کہ تم نے کیا کرنا ہے, اور ہماری میموری جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری ایک طرح سے ڈیلیٹ ہو رہی ہے, اور ہم نے ان کے رحم و کرم پر ہیں. تو یہاں پر مجھے بتائیں کہ یہ جو ڈیجیٹل ہتھیاروں کی ایک دوڑ شروع ہو جائے گی, تو اس میں پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ جو کہانی ہے ساری سر, یہ ایک ایسا ریولوشن ہے جو کہ انوائڈیبل ہے, اور اس میں ضروری یہ ہے کہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اس کا ڈومیننٹ پارٹ کیسے بن سکتے ہیں. ڈومیننٹ, ناٹ جسٹ اے پارٹ بٹ اے ڈومیننٹ پارٹ. اس ٹائم پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اس عزت سے نوازا ہے ان دا لاسٹ فیو منتھس کہ ہم ایک گلوبل پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر ایک بہت اہم مقام رکھتے ہیں, بہت نمایاں مقام ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس مقام کو مزید فردر لے کے جانے کے لیے اے آئی کے اندر ریسرچ, اے آئی کے میں اس کو ویپن وارفیئر کے اندر بھی نہیں لے کے جاؤں گا, میں اس کو ریسرچ کے اندر لے کے جاؤں گا کہ جب ہماری ڈومیننس دنیا کے تمام سیکٹرز میں اتنی ایک ہوگی کہ ہمیں کوئی مس آؤٹ نہیں کر سکتا اس چیز میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری ڈومیننس آٹومیٹیکلی اس حوالے سے بڑی زبردست ہوگی. تو اس میں آبویسلی وارفیئر بھی ہے, بیکاز آبویسلی ڈیٹرنس ہے, ہمارا ڈیفنس ہے, ہمارے سارے معاملات ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایگریکلچر ہے, اس کے علاوہ ہمارا ایجوکیشن ہے, اس کے علاوہ ہمارا ریسرچ ہے. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں اپنے ریسرچرز آ کے لے کے آنے ہیں. اور یہ پاکستان میں اے آئی کی ورک فورس الحمدللہ بہت اچھی موجود ہے. پاکستان میں اے آئی کا ورکر بہت اچھا کام کر رہا ہے. لیکن پرابلم از دس کہ ہم اس کو چینلائز نہیں کر پا رہے, اس کی ایک سینرجی ڈیولپ نہیں کر پا رہے. وہ لوگ سروسز تو دے رہے ہیں, وہ لوگ باہر جا کے کام تو کر رہے ہیں, وہ لوگ اپنے ریسرچ پیپرز تو لکھ رہے ہیں, لیکن کوئی ایک اگین وہ جو کونسل کی بات کی تھی, کمیٹی کی بات کی تھی, کوئی ایک پلیٹ فارم کی بات کی تھی کہ حکومت جو ہے ان لوگوں کو اکٹھا کرے, حکومت اکیڈیمیا کو اس کے اوپر ساتھ کولیبریشن میں لے کے آئے, اور یہ ان کو پھر ٹاسک دیے جائیں, وہ ٹاسک میوچولی ڈیسائیڈ کیے جائیں کہ پاکستان کو بائی 2030 ہم نے کہاں پر لے کے جانا ہے. تو یہ جب انشاءاللہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری اوور آل اے آئی کی ریس میں, جس میں آرمز ریس بھی شامل ہے, پاکستان کا ایک بہت اچھا ایک سٹیٹس بھی ہوگا, اور پاکستان ہر حوالے سے پروٹیکٹڈ اور سیکیور اور ڈومیننٹ بھی ہوگا. لیکن یہ کہ ہمیں فوری طور پر کوئی انیشیٹو لینے ہوں گے. بالکل, یہ نہ ہو کہ ہم تاخیر, جیسے مدیر ریاض صاحب نے کہا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں, تو یہ نہ ہو کہ یہاں پر بھی ہم ہمیشہ کی طرح دیر کر دیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا فیک آوازیں, فیک تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ مختلف آپ سے مختلف آوازیں بنا سکتا ہے, اور پھر وہ آوازیں بعض کا دھوکہ بھی دے سکتی ہیں. ابھی میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں. پچھلے دنوں مجھے ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو موصول ہوئی, اور پاکستان میں ایک بڑے اہم ادارے کے وہ صاحب ہیں, ڈائریکٹر جنرل ہیں وہاں پہ. صحیح. تو انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی, اور ویڈیو بھیج کے مجھے کہا کہ یار یہ نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا کیا نواز شریف صاحب؟ کہنے لگے کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میرا ٹک ٹاک کا چینل سبسکرائب کریں پلیز, لائک اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں نا. اچھا, وہ کیونکہ مجھے نواز شریف صاحب ذہن میں آتے تھے کہ وہ یہ حرکت نہیں کر سکتے. مطلب کہ ویڈیو بالکل میاں صاحب کی, آواز بالکل میاں صاحب کی, لیکن میں صرف اس وجہ سے کہ میاں صاحب یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کی ہوتی نا تو میں تو مان لیتا. بالکل بالکل. کوئی کسی اور کی ہوتی, ان نون آدمی کی, میں تو فوراً تسلیم کر لیتا. تو مجھے بتائیں اس کہانی کا کیا کریں یہاں؟ سر, اس کا حل آپ نے خود بتایا, اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر حل ہے ہی نہیں. صحیح. کہ اے آئی نے اتنے انفلاڈ طریقے سے, اتنے ایکوریٹ طریقے سے سنتھیٹک کلوننگ کرنی ہے, ایسے ٹھیک ہے, کہ وائس کی, فیشل فیچرز کی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ چیز کی, کہ ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس کی اوتھینٹسٹی معلوم کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ بچ جاتا ہے کہ کیا اس پرسن کے شایان شان ہے یہ بات کرنا. صحیح. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی فتبینوا والا جو کانسیپٹ قرآن نے ہمیں دیا نا, کہ تحقیق کرو, اپنے سے اہل علم سے پوچھو. صحیح. ٹھیک ہے. تو اگین بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی ہاٹ لائن, کیا ایسی ہیلپ لائن, کیا ایسے مراکز, کیا ایسے سینٹرز موجود ہیں کہ جہاں پہ جا کے ہم کوئی بھی وائس, اس کی امیج, کوئی ویڈیو, اس کی جا کے ویریفیکیشن کر سکیں. ایسا ہمارے پاس کوئی سسٹم موجود نہیں ہے, اور ہمارے بیہیویئرس کے اندر بھی وہ چیز ہمیں کسی نے نہیں بتائی. تو اس کا حل یہی ہے کہ ایک تو میس اویئرنیس پروگرامس کیے جائیں, اور دوسرے نمبر پہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے فوراً کسی چیز کے اوپر ریئیکشن نہیں دینا, بلکہ آپ کو اگر کوئی ہیلپ چاہیے, جیسے سوسائڈ کی ہیلپ لائنز ہوتی ہیں,
ایسے ہی ٹھیک ہے کہ اف یو آر اگر آپ اس طرح نیگیٹو تھنکنگ سے کلاؤڈیڈ ہو گئے ہیں سو دس از دا نمبر دیٹ یو ہیو ٹو ٹاک. ہمارے تو آج کل پیرنٹس بھی اس میں سپورٹ نہیں کرتے, بچوں کا پیرنٹس کے ساتھ بھی اتنا اعتماد نہیں ہے کہ وہ آج کل کی اسٹریس اور ان چیزوں کو نیویگیٹ کر سکیں. تو لیکن اس سینیریو میں حکومت کو ایک ماں کی حیثیت سے یہ چیز کرنی چاہیے کہ یہ ہماری ہیلپ لائنز ہیں, یہ ہمارے سینٹرز ہیں. آپ کو ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے آپ کی ماں, بہن, بیٹی, بیوی کی, تو آپ ان سینٹرز کو وزٹ کر کے اس کے اوپر یہ چیز کر سکتے ہیں. سو اس طرح کا کچھ ہمیں ایک سلیوشنز دینے یہاں پر دیکھنا ماں کی تعلیم و تربیت کا ہونا کہ اب کتنا زیادہ ضروری ہو چکا ہے, کیونکہ ماں تو اسی وقت سارا کچھ کرے گی جب وہ خود پہچان رکھتی ہے ساری قسم کی نا, لیکن وہ اکثر اوقات لیٹ بھی ہو جاتی ہے. اچھا یہ جو اب ایک سین بنانا, مثال آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں جاپان کی ایک لڑکی کی ویڈیو آئی, اس نے اے آئی سے شادی کی. اس نے کہا یہ بہت اچھا ہے, جو میں کہتی ہوں وہی کام کرتا ہے, مجھے تنگ نہیں کرتا, جب میں سے کہتا ہوں مجھے جوکس نہ ہو, مجھے جوکس نہ ہنساتا ہے, اچھی پوئٹری کرتا ہے, تو اس سے بہتر خامد کوئی نہیں ہو سکتا. اس نے اے آئی سے شادی کر لی. لیکن امریکہ کا جو واقعہ پچھلے ہفتے پیش آیا کہ وہاں پہ ایک بچہ انتہائی ٹیلنٹڈ ہونہار بچہ 1 سال سے وہ اے آئی کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اپنی ساری جو مشین لرننگ سارا جتنا بھی ہے نا سارا وہیں سے ہو رہا تھا. اس نے سوسائڈ کر لیا. اس کے ماں باپ نے چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے کیس وہاں پہ کر دیا ہے, کیونکہ یہ ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا, تو اس نے ہم سے کاٹ کے اپنے ساتھ جوڑا, تو اس بچے نے سوسائڈ اس وجہ سے کیا. تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے نا, یہ اور ایک خوفناک, یعنی سوسائٹی میں ہم جو ایک تنہائی کا شکار آلریڈی ہیں, مطلب ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جب اکیلے بیٹھے تب بھی اکیلے تھے, دوستوں کے ساتھ بیٹھے تب بھی اکیلے تھے. تو اب تو یہ تنہائی کا ایک اور بڑا خوفناک قسم کا متبادل ہمارے سامنے آ چکا ہے. سر یہ آئسولیشن اور ہماری جن زی اور ہماری جو جن ایکس ہے, ملینیلز ہیں, بومرز ہیں, یعنی کہ جن زی بچوں اور پیرنٹس میں جو ڈیوائڈ ہے, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ جو بچے ہیں نا وہ اپنے ریلیشن شپس کو مینیج کرنے میں ناکام ہیں. وہ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, اداروں میں جاتے ہیں, مختلف معاشرے میں گھومتے پھرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ ہمیں یہ ہوگا کہ اچھا میں ریلیشن شپ میں تو فیل ہوا ہوں, تو کیوں نہ میں کسی ایسے اے آئی, جو کہ اے آئی ایک سنتھیٹک باڈی میں میرے سامنے چند سالوں میں آ جائے گا, اور وہ اے آئی میری زبان بولتا ہے, وہ اے آئی میرے ساتھ انٹلیکچوئل ڈسکشنز بھی کرتا ہے, وہ اے آئی میری فزیکل نیڈس کو بھی پوری کر رہا ہے, وہ اے آئی میری ایموشنل نیڈس کو بھی پوری کر رہا ہے. سو وائی ڈو آئی نیڈ ٹو میری اے پرسن اینڈ بیئر دیئر ایموشنل اینڈ سارے وہ سیٹ بیکس, اور وہ ایک پرسن کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کے ساتھ زندگی گزارنا, جس کی ٹریننگ ہمارے پیرنٹس اور ہمارے بچوں کے درمیان ہے ہی نہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میری اے پرسن, آئی وانٹ ٹو میری دس, آئی ایون ڈونٹ وانٹ ٹو میری, آئی وانٹ ٹو اسپینڈ مائی ریسٹ آف دا لائف ود دس پرسن. وہ پرسن بھی نہیں ہے, وہ ایک روبوٹ ہے, وہ ایک سنتھیٹک باڈی کے اندر جو آپ کی انٹیمیٹ ریکوائرمنٹس ہیں ان اے پرسن, دیئر اسکن کلر, دیر ہیئر کلر, دیر ایوری تھنگ. ان کی آنکھوں کا رنگ نیلا چاہیے آپ کو, وہ سنتھیٹک میں اپنا پے آرڈر پہ بنائیں, پے آرڈر پہ بنائیں آپ. تو میں پھر یہ علماء کیا اس میں کریں گے, پھر یہ ہماری کیا بات چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں اپنی پھر اس میں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سوسائٹل, یہ ہماری بات نہیں, یہ پوری دنیا میں ایک سوسائٹل کولیپس آئے گا. پھر ہم آہستہ آہستہ ریئلائز کرنا شروع کریں گے, نہیں, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وی نیڈ اے ہیومن ٹچ. پھر ہم واپس آنا شروع ہوں گے, بٹ تب تک ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی ہوں گی. تو یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے جو کہ آنے والا ہے, اور اس کے اوپر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں, اور بہت شکریہ. اور میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح اگر قانون سازی ہوتی بھی ہے تو ہمیں اس کے باوجود ایک ٹیم بنا کر مستقل بیٹھنا پڑے گا, کہ تاکہ جب کوئی نئی چیزیں آ رہی ہوں تو اس وقت ہم فوری طور پر کارروائی کریں. اور سر میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس ڈسکشن کو سپارک کیا, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی یہ یقیناً یہی خواہش ہے کہ ہر پلیٹ فارم سے اس کے اوپر اب وائس ریز ہو. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10% پی ٹی اے نے پابند کیا ہے میڈیا کے اداروں کو, تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پیمرا نے, تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اداروں سے لے کے ہمارے اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, مدارس, مندر سے لے کے چرچز سے لے کے ہر جگہ یہ اویئرنیس کی کیمپینز ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ وقاص صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. اوکے, تھینک یو.